عمران خان کی جانب سے وسیم اکرم پلس کا خطاب پانے والے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر قیادت پنجاب حکومت نے 3.5 سال کے دوران سپریم کورٹ کے انیتا تراب فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جس وسیع پیمانے پر ذاتی پسند اور ناپسند اور پیسوں کی خاطر بیوروکریسی میں تقرریاں اور تبادلے کیے، ان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان پوسٹنگز اور ٹرانسفر کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب مفلوج ہو کر رہ گیا اور بیوروکریسی کام کرنے کے قابل نہ رہی، جس کا نتیجہ حکومت کی ناکامی کی صورت میں سامنے آیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بزدار دور میں 1 درجن چیف سیکرٹریز اور آئی جیز تبدیل کرنے کے علاوہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور فیلڈ لیول کے عہدوں پر فائز 3000 سے زائد افسران کو تبدیل کیا گیا، جو عہدوں کی بیعت کی پالیسی کے علاوہ سپریم کورٹ کے انیتا تراب کیس کے فیصلے کی بھی کھلی خلاف ورزی تھی، لیکن کسی نے اس کا نوٹس نہ لیا۔ یوں بزدار حکومت نے سب سے بڑی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کا نیا ریکارڈ بھی بنایا۔ سینئر صحافی انصار عباسی کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گزشتہ حکومت کے میوزیکل چیئر کے انداز سے کی جانے والی حکمرانی کی وجہ سے بمشکل ہی صوبے میں کوئی افسر اپنے عہدے کی میعاد مکمل کر پایا، اور جن لوگوں کو حکمرانوں کی مرضی اور منشا سے تبدیل کیا جاتا رہا، انہیں راستے کے پتھر کی طرح فائل میں کوئی وجہ تحریر کیے بغیر ہی ہٹا دیا گیا۔ اس معاملے پر کوئی ازخود نوٹس نہیں لیا گیا، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی سزا بھی نہیں ملی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ تقریباً تمام تبادلے میعاد مکمل ہونے کے بعد نہیں دیے گئے، اور یہ سپریم کورٹ کے انیتا تراب کیس میں سنائے گئے فیصلے کی واضح خلاف ورزی تھی۔ اس فیصلے میں حکومت کو پابند کیا گیا تھا کہ کسی بھی افسر کو میعاد مکمل ہونے سے قبل ہٹایا نہیں جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر رہنما اصول طے کر دیے تھے تاکہ افسران کے عہدوں کی میعاد کو تحفظ مل سکے، لیکن بزدار حکومت نے صوبائی انتظامیہ اور پولیس میں اتھل پتھل مچا کر رکھ دی، اور افسران کو مہینوں بلکہ ہفتوں میں تبدیل کیا جاتا رہا۔ تفصیلات کے مطابق بزدار حکومت نے تقریباً 1100 سیکرٹریز، ڈائریکٹر جنرلز، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو صوبے میں تبدیل کیا۔ سب سے زیادہ تبدیلیاں پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوئیں، جہاں 1900 سینئر پولیس افسران بشمول ڈی آئی جیز، ریجنل پولیس افسران، سٹی پولیس افسران، ڈی پی اوز اور ڈی ایس پی کا تبادلہ کیا گیا۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 306 ڈی آئی جیز، ریجنل پولیس افسران، سٹی پولیس افسران، ڈی پی اوز اور 1600 سے زائد ایس ڈی پی اوز کو عثمان بزدار کی حکومت میں تبدیل کیا گیا۔ ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ 4 اضلاع میں کی گئیں، جن میں لاہور، گوجرانوالہ، پاکپتن اور ڈیرہ غازی خان شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن سے عثمان بزدار، بشرا بی بی اور ان کے پہلے شوہر خاور مانیکا کے فرنٹ مین احسن جمیل گجر کا تعلق ہے۔ اسی طرح تبادلوں اور تقرریوں کے معاملے میں سب سے کم متاثرہ ضلع چکوال رہا، جہاں انتظامی عہدوں اور پولیس کے عہدوں پر بہت تبدیلیاں کی گئیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے کے بیشتر لوگ فوج میں بھرتی ہیں اور وہاں پہلے ہی مرضی کی پوسٹنگ چل رہی ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عثمان بزدار کی حکومت میں پنجاب میں 5 چیف سیکرٹریز اور 7 آئی جی پولیس تبدیل کیے گئے۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 3.5 سال کی مدت میں بزدار حکومت نے 40 صوبائی محکموں میں 216 سیکرٹریز تبدیل کیے۔ پی ٹی آئی کی زیر قیادت صوبائی حکومت میں کچھ محکموں میں 10 سیکرٹریز تک تبدیل کیے گئے۔ اوسطاً ہر محکمے میں 5 سیکرٹریز تبدیل کیے گئے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 10 سیکرٹریز تبدیل کیے گئے، جبکہ ہائر ایجوکیشن اور ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں 9 سیکرٹریز تبدیل کیے گئے۔ مینجمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، ایریگیشن ڈپارٹمنٹ، فارسٹری، وائلڈ لائف اور فشریز ڈپارٹمنٹ، اوقاف اور مذہبی امور ڈپارٹمنٹ میں سے ہر ایک میں 8 سیکرٹریز تبدیل کیے گئے۔ کسی بھی وزارت میں کم سے کم تبدیل ہونے والے سیکرٹریز کی تعداد 3 ہے۔ کمشنر کی بات کی جائے تو بزدار حکومت نے صوبے کے 10 ڈویژنوں میں 57 کمشنر کا تبادلہ کیا۔ اوسطاً ہر ڈویژن میں 3.5 سال کے دوران 5.7 کمشنر کا تبادلہ ہوا۔ لاہور، گوجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال وہ ڈویژن ہیں جہاں سب سے زیادہ مرتبہ کمشنر کا تبادلہ کیا گیا۔ ان ڈویژنوں میں سے ہر ایک میں 7 کمشنر کو تبدیل کیا گیا۔ بہاولپور وہ ڈویژن ہے جہاں سب سے کم یعنی 4 کمشنر تبدیل ہوئے۔ صوبے کے 36 اضلاع میں بزدار حکومت نے 3.5 سال میں 198 ڈپٹی کمشنر تبدیل کیے۔ اوسطاً ہر ضلع میں 5 ڈپٹی کمشنر کا تبادلہ ہوا۔ ڈیرہ غازی خان اور گوجرانوالہ 2 ایسے اضلاع ہیں جہاں سب سے زیادہ ڈی سیز تبدیل ہوئے۔
हर एक ज़िले में 8 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए। हत्ता कि मियांवाली और लाहौर में भी इतने डीसी का तबादला नहीं हुआ जितना डीजी खान और गुजरांवाला में हुआ। चकवाल, मुल्तान और खानीवाल वो 3 अजला हैं जहां कम से कम डीसीज तब्दील हुए। हर एक ज़िले में 3-3 डीसीज का तबादला हुआ। ऐसी भी कुछ मिसालें हैं जहां 2 माह में ही डीसी का तबादला कर दिया गया। ऐसे अजला में गुजरांवाला है जहां मिस्टर मंजूर हुसैन को डीसी लगाए जाने के बाद इन्हें 58 दिन में तब्दील कर दिया गया। डीजी खान और पाकपतन के भी कुछ डीसीज 3 महीने में तब्दील कर दिए गए, जिनमें डीजी खान से वकास राशिद को 3 माह में, जबकि पाकपतन में नुमान यूसुफ को 3 माह में तब्दील कर दिया गया। पुलिस डिपार्टमेंट के आला ओहदों पर भी बुज़दार हुकूमत ने 306 तबादले किए, जिनमें DIGs, RPOs, CPOs और DPOs को पंजाब के तमाम अजला में तब्दील किया जाता रहा। सूबाई हुकूमत ने 10 DIG ऑपरेशंस और 11 SSP ऑपरेशंस को लाहौर से तब्दील किया। लाहौर के बाद पाकपतन वो ज़िला है जहां सबसे ज़्यादा यानी 9 DPOs को बुज़दार हुकूमत में तब्दील किया गया। RPOs की बात की जाए तो गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा यानी 8 अफसरान को तब्दील किया गया। चकवाल में कम से कम तब्दीली की गई और यहाँ इस अरसे में सिर्फ 3 RPOs को तब्दील किया गया। PTI की सूबाई हुकूमत ने 47 डायरेक्टरेट्स में 203 DGs को तब्दील किया। औसतन हर डायरेक्टरेट में बुज़दार हुकूमत के दौरान 4 डायरेक्टर्स जनरल का तबादला हुआ। सबसे ज़्यादा तबादले डायरेक्टरेट जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में हुए, जहां 8 DGs तब्दील हुए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।